محترم بزرگ و عزیز دوستو، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں اس بات کو ذکر فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسان اور جنات، ان دونوں کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو پہچانیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، پھر اس کے بعد اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ چونکہ ہر انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو اس کی زندگی میں سال بھر میں کچھ ایسے حسین مواقع، کچھ ایام، کچھ راتیں، کچھ دن، کچھ مہینے ایسے آتے ہیں جن میں عبادت کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ ویسے پیدا کرنے کا مقصد ہی عبادت ہے، لیکن کچھ دن ویسے ہوتے ہیں جن دنوں میں عبادت اللہ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جن راتوں میں بندوں کا عبادت کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ کچھ مہینے ایسے ہیں جن مہینوں میں بندے اللہ کی عبادت کریں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حسین مواقع اس لیے عطا فرماتے ہیں کہ عام دنوں میں بندے عبادت کرتے ہیں، ان کے اجر و ثواب کا ایک معیار ہوتا ہے۔ جب یہ مخصوص ایام اور یہ مخصوص راتیں اور یہ خاص مہینے جب آتے ہیں، تو ان دنوں اور راتوں میں اور ان مہینوں میں عبادتوں پر اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، اور ان دنوں میں اور ان راتوں میں، ان مہینوں میں عبادت کرنے پر بندہ اللہ کے بہت زیادہ اور بہت جلد قریب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی دنوں اور راتوں اور مہینوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بھی اس کو ذکر فرمایا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی نشاندہی فرمائی، اور ان میں عبادتوں کی فضیلتیں بیان فرمائی، اور ان میں عبادتوں کی آپ نے ترغیب دی۔ وہ اس لیے تاکہ بندے اللہ کا قرب حاصل کریں، وہ اس لیے تاکہ بندے ان میں عبادت کر کے اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ تو ایسے ہی جو آیت خطبے میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں، پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مہینوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ یہ آج کی طے کردہ نہیں ہے، بلکہ سال کے جو 12 مہینے اللہ نے طے فرمائے ہیں، یہ اس وقت سے 12 ہیں جس وقت سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی ہے، جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرمایا کہ سال کے مہینے 12 ہوں گے۔ پھر ان 12 مہینوں میں سے منہا 4 حرم، 4 مہینے بہت قابل احترام ہیں، 4 مہینے اللہ کے ہاں حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، جن کی حرمت اور عظمت کا خیال رکھنا بندوں کے لیے ضروری ہے، ان کا اکرام و احترام کرنا بندوں کے لیے ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ نے صرف اتنا فرمایا کہ 4 مہینے عظمت والے، حرمت والے، احترام والے، قابل احترام ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے
حدیث میں اس کو بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام وضاحت کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ذوالقعدۃ وذوالحجۃ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا کہ وہ 4 مہینے یہ ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ احادیث یہ قرآن کی تشریحات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو کلام ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو احادیث ہیں، یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، قرآن پاک کی توضیح ہے، قرآن پاک کی تشریح ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی منشا کو بتاتے ہیں، منشا ربانی کو واضح فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے، تو نماز جس انداز سے ہم پڑھ رہے ہیں، جو طریقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، قرآن میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ نے صرف نماز کے پڑھنے کا حکم دیا ہے اور اس کا طریقہ اور اس کا سلیقہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام میں احادیث میں بتایا ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، ہم صرف اللہ کے کلام کو مانتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اللہ کا کلام ہی ایک ایسی چیز ہے اور ایک ایسا کلام ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی، یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اب رہا ساری چیزیں ان میں گڑبڑ ہو سکتی ہیں۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ قرآن پاک کو آدمی اس وقت تک سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ احادیث کو آدمی نہ پڑھے، جب تک کہ حدیثوں کی تشریحات نہ پڑھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام کو نہ پڑھے۔ تو اس لیے حدیثوں سے آدمی بے نیاز نہیں ہو سکتا، حدیثوں سے آدمی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، آج فتنوں کا زمانہ ہے، فتنے عروج پر ہیں، نئے نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں، یا پھر پرانے ہی ہیں تو اب وہ زوروں پر ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی ایسے لوگوں کے حدیں نہیں چڑھ جانا چاہیے، اور کوئی سمجھائے تو سمجھنا نہیں چاہیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور احادیث اس کی تشریح ہے۔ قرآن جتنا ضروری ہے، حدیثیں بھی اتنا ہی ضروری ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ احادیث اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، آپ کے جو اقوال ہیں، آپ کی جو باتیں اور احادیث ہیں، یہ آپ کی اپنی نہیں ہیں، یہ آپ کی اپنی کہی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ یہ ساری باتیں اللہ ہی کی دل میں ڈالی ہوئی ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے، بلکہ ان کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو ان کے دل میں اللہ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے اور حدیث بھی اللہ ہی کا کلام ہے، بس فرق اتنا ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، قرآن کے معانی بھی اللہ کے ہیں، اور جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، اس کے معانی اللہ کے ہیں، الفاظ رسول اللہ کے ہیں۔ بات دل میں اللہ نے ڈالی ہے، زبان سے اپنے الفاظ میں اللہ کے نبی نے ان کو بیان فرمایا ہے۔ یہ بڑی حقیقت ہے اور بڑی اہم بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ قرآن بھی ضروری ہے، حدیث بھی ضروری ہے، اور احادیث یہ بھی اللہ ہی کا کلام ہے جس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ چلیے آگے یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، جو کتابیں ہم نے پڑھی ہیں ان کتابوں کی اصطلاحات میں یہ باتیں ہیں،
کہ وحی جو اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کا مطلب یہ ہے کہ ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، کہ اس کو سمجھا بھی جائے گا اور اس کے الفاظ کو پڑھا بھی جائے گا، اس کے الفاظ کو بھی پڑھا جائے گا۔ اب رہا مسئلہ احادیث کا، دوسری قسم ہے وحی کی، وحی غیر مطلوع۔ تو یہ وحی غیر مطلوع یہ احادیث ہیں کہ اس کے معانی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہیں۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اللہ نے اپنے نبی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ذو القعدۃ و ذو الحجۃ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان۔ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، اور رجب کا مہینہ وہ مہینہ جو جمادی الاخری کے بعد آتا ہے اور شعبان سے پہلے آتا ہے۔ یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ اب خود ہم اندازہ لگا لیں کہ یہ مہینے اللہ کے ہاں کتنے عظمت والے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے اور قرآن پاک میں ان کی حرمت کو بیان فرمایا ہے۔ تو جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، چونکہ حالات ایسے تھے، کچھ ضروری باتیں عرض کرنی تھیں، اس لیے گزشتہ جمعوں میں نے ذی قعدہ کے مہینے سے متعلق کچھ باتیں عرض نہیں کی، ورنہ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہو یا ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو، کوئی بھی موضوع ہوتا تو ابتدا میں اس مہینے سے متعلق کچھ باتیں ضرور عرض کرتا، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک یہ قابل احترام مہینے ہیں، ان مہینوں کا احترام ہم پر لازم ہے اور ضروری ہے۔ تو ذی قعدہ کا جو مہینہ چل رہا ہے، آج ذی قعدہ کی 23 تاریخ ہے، اگلے ہفتے یا تو ذی قعدہ کی 30 تاریخ ہوگی یا پھر ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہوگی۔ تو اس لیے میں نے یہ موضوع کو اختیار کیا کہ یہ اشہر حرم کے بارے میں اور قابل احترام مہینوں سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں، اور ذی الحجہ کا جو مہینہ شروع ہونے والا ہے اس سے متعلق بھی کچھ باتیں عرض کی جائیں۔ تو 4 مہینے اللہ کے ہاں بڑے قابل احترام ہیں۔ ایک ذی قعدہ کا مہینہ ہے جو گزر رہا ہے، تقریباً اس کے 22 دن گزر چکے، 23ویں دن میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اس کے بھی کچھ گھنٹے باقی ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ مہینے قابل احترام ہیں تو ان میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ مہینے قابل احترام ہیں تو ان مہینوں میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو، تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ کیا مطلب ہے ظلم کا؟ مفسرین نے لکھا ہے ایک ظلم سے مراد تو وہی قتل و غارت گیری، مار دھاڑ، کسی پر ظلم کرنا، ایک مطلب تو وہی ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے اجتناب کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ویسے سال کے 12 مہینے گناہ ہی ہے، نافرمانی ہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان 4 مہینوں میں گناہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے علاوہ باقی مہینوں میں کر سکتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سال کے 12 مہینے اور مہینے کے 30 دن، ان سب میں بھی اللہ کی نافرمانی بہرحال نافرمانی ہے، گناہوں سے بچنا ہر حال میں ضروری ہے، اللہ کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے، لیکن یہ 4 مہینے بہت ہی زیادہ قابل احترام ہیں،
تو ان مہینوں میں بہت اہتمام ہونا چاہیے اس کا کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے زندگی گزارے۔ سال کے 12 مہینے بھی ضروری ہے اور ان 4 مہینوں میں اور زیادہ ضروری ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ذی قعدہ کا مہینہ بھی قابل احترام ہے اور آگے جو مہینہ شروع ہوگا ذی الحجہ، یہ مہینہ بھی بڑا قابل احترام ہے۔ اس کی حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ذی الحجہ، اس میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے ذو اور ایک ہے الحجہ۔ ذو کا معنی والا، الحجہ کا معنی حج۔ ذو الحجہ کا معنی حج والا مہینہ، یعنی وہ مہینہ جس میں حج کی عبادت ادا کی جاتی ہے اور مسلمانان عالم حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، وقت نہیں رہا ورنہ میں حج کے بارے میں بھی کچھ باتیں عرض کرتا۔ حج اللہ کی کتنی عظیم الشان عبادت ہے اور کیسا عظیم الشان فریضہ ہے اور کیسا عظیم الشان اسلام کا رکن ہے۔ اس کے دنیاوی فائدے کیا ہیں، اس کے اخروی فائدے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور پوری امت کی طرف سے اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان کو بیان فرمایا ہے کہ حج کا فریضہ ادا کیا جائے گا، دنیا میں اللہ کیا دیں گے، اور حج کا فریضہ ادا کریں گے تو آخرت میں اللہ کیا دیں گے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، لیکن افسوس کی بات ہے، کتنے صاحب حیثیت اور کتنے صاحب ثروت اور کتنے مالدار ایسے ہیں، باوجود یہ کہ ان پر حج فرض ہے لیکن حج کی ادائیگی کو وہ ضروری نہیں سمجھتے۔ حج کی ادائیگی کو وہ ضروری نہیں سمجھتے، باوجود یہ کہ ان پر حج فرض ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج کے فرض ہونے کے بعد حج کا فریضہ ادا نہ کرنے والے کے بارے میں بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، بڑی سخت وعید اس پر اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس آدمی پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج کا فریضہ ادا نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر مرے کہ نصرانی ہو کر بنے، مرے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی فہرست میں شمار ہونے کے لائق نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کتنا بڑا طبقہ ہے، شادیوں میں بے حساب پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، رسموں پر فضول پیسے خرچ کیے جاتے ہیں اور اس میں خرچ کرنے کو فریضہ سمجھا جاتا ہے، فرض سمجھ کر خرچ کیا جاتا ہے۔ آپ پوچھ لیں، شادی کا موقع ہے، نہ جانے کیسی کیسی رسمیں لوگ کرتے ہیں اور ان سے کہا جائے اس کی کیا ضرورت ہے۔ ایک آدمی نے صاف کہا، میرے سامنے کہا، زندگی میں ایک مرتبہ شادی ہوتی ہے، اب بھی خواہشیں پوری نہ کریں تو کب کریں؟ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، زمین پھٹ جاتی، اندر اتر جاتے۔ یہ مال اللہ نے اس لیے نہیں دیا ہے کہ تم اپنی خواہشیں پوری کرو، یہ مال اللہ کی امانت ہے، اللہ کے ہاں اس کا حساب دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مال کے تم جاگیردار ہو، بلکہ یہ مال اللہ کا ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اللہ پائی پائی کا حساب قیامت کے دن لیں گے۔ کیسی افسوس کی بات ہے، مسلمان ہے، اس کے زبان سے یہ کفریہ جملے کہ اللہ کی نافرمانی میں آدمی اپنی خواہش پورا کرے، اس لیے اللہ نے مال دیا تھا۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، بہت افسوس کی بات ہے، مسلمان جب تک اپنے مال کا استعمال درست نہیں کرتے اس وقت تک حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم کا ایک جملہ میں نے بہت مرتبہ سنایا ہے یہاں جمعہ کے بیانوں میں، کہ جو مصیبتیں، جو آفتیں مال کے غلط استعمال پر اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے وہ تہجد پڑھنے پر بھی دور نہیں ہوتی، وہ تہجد پڑھنے پر بھی دور نہیں ہوتی اور وہ گھنٹوں دعائیں مانگنے پر بھی دور نہیں ہوتی۔ ان کے لیے مال کا استعمال درست کرنا پڑے گا۔ آج مسلمانوں کی جو اجتماعی غلطیاں ہیں، اجتماعی جرم ہیں، ان جرموں میں ایک بڑا جرم یہ ہے کہ مسلمانوں کے مال کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ شادیوں میں بے حساب مال پانی کی طرح خرچ کیا جا رہا ہے۔ ابھی قریب میں حیدرآباد میں ایک شادی ہوئی،
جس میں 16 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، میرے بولنے اور آپ کے سننے میں 16 کروڑ بولنا لفظ آسان ہے۔ کیا یہ دولت اللہ نے اس لیے دی تھی کہ اللہ کو حساب نہیں دینا ہے؟ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، آج اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے تو یہ حیثیتیں ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ دنیا اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے اور یہ تغیرات یہاں ہوتی رہتی ہیں۔ آج کوئی مالدار ہے، کل کو اللہ اس کو غریب کر دیں گے، آج کوئی غریب ہے، کل کو اللہ اس کو مالدار کر دیں گے۔ ڈرنے کا مقام ہے، ڈرنے کا مقام ہے، سدھرنے کا مقام ہے۔ تو ان ناجائز اور غلط رسوم و رواج میں پیسوں کو خرچ کرنے کو مسلمان فرض سمجھتا ہے۔ جیسے ابھی ایک کا جملہ میں نے عرض کیا کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر شادی کیسے ہوگی؟ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، فرض حج ہے، اس کے بارے میں کہا جائے 1000 بہانے آدمی بنائے گا۔ بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، یا وہ فلاں کا مسئلہ ہے، میری صحت کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، 1000 بہانے موجود ہیں۔ اور ناجائز رسم و رواج میں پانی کی طرح مسلمان پیسہ بہا رہا ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، سدھرنے کی ضرورت ہے، شادیوں کو سادی بنانے کی ضرورت ہے۔ کیا مال و دولت کا یہی ایک مصرف ہے؟ کیا آدمی زندگی بھر کی جمع پونجی اپنی بچے کی شادی یا بچی کی شادی میں خرچ کر دے؟ بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ کتنا کہا جائے، برسوں سے سن رہے ہیں، لیکن ذرا برابر بھی کانوں پر جو نہیں رہتی، اور عمل کرتے وقت میں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ مال میں خرچ کر رہا ہوں، ڈی جے پر پیسے لگ رہے ہیں، پھولوں پر پیسے لگائے جا رہے ہیں، اور ویڈیو پر پیسے لگائے جا رہے ہیں، کہ یہ سب حلال ہیں؟ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، لگاتے ہوئے آدمی کو سوچنا چاہیے، یہ پیسہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گے۔ ویڈیو گرافی پر جو پیسے لگے، اللہ کو کیا جواب دوں گا میں؟ کیا عذر ہے میرے پاس کہ اس پیسے کو میں نے یہاں کیوں لگایا؟ کیا یہ کہہ سکوں گا بیوی کی خواہش تھی؟ کیا یہ کہہ سکے گا آدمی کہ بچے کی تمنا تھی؟ کیا یہ کہہ سکے گا آدمی کہ نوشہ والے نہیں مانتے تھے؟ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کو قابل احترام بنایا ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان مہینوں میں ہم اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ فرما برداری ہر ایک شعبے میں، صرف عبادتوں میں نہیں، ہم معاملات میں بھی اللہ کے فرما بردار بنیں، معاشرتی زندگی میں بھی اللہ کے فرما بردار بنیں۔ جن کا جو حق ہمارے ذمے ہے، ان حقوق کو ادا کرنا یہ اللہ کی فرما برداری ہے، اور معاملات کو درست کرنا یہ اللہ کی فرما برداری ہے۔ آدمی تہجد گزار ہے، بازار کا دین اس کے پاس نہیں ہے، یہ کیسا فرما بردار ہے؟ آدھا فرما بردار ہے، پورا فرما بردار نہیں ہے۔ اور اللہ نے کامیابی پوری فرما برداری پر رکھی ہے، کامیابی کا وعدہ اللہ نے پوری فرما برداری پر فرمایا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ ذی الحجہ کا جو مہینہ، حج والا مہینہ، اگر کسی پر اللہ نے حج فرض کیا ہے، استطاعت دی ہے، سعادت مند ہے وہ آدمی، خوش نصیب ہے وہ آدمی، اس کو اپنی سعادت سمجھنا چاہیے، خوش نصیبی سمجھنا چاہیے، حج کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ جو شروع ہوگا، یہ ذی قعدہ کا مہینہ جو چل رہا ہے، یہ دونوں عظمت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں۔ ذی الحجہ کے بارے میں اور اس کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، ذی الحجہ کا پورا مہینہ قابل احترام ہے، اس میں بھی ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان کی خاص فضیلتیں اللہ کے نبی نے حدیثوں میں بیان فرمائی ہیں۔ یہ 10 دن ذی الحجہ کے ابتدائی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے دنوں میں جتنے دن ہیں، ان دنوں میں سال کے جتنے ایام ہیں، ان دنوں میں ذی الحجہ کے یہ 10 دن اللہ کو بہت پسند ہیں اور افضل ہیں سارے ایام میں۔
اور ان کے افضل ایام ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو افضل ایام فرمایا ہے۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ذی الحجہ کے یہ جو ابتدائی 10 دن ہیں یہ عظمت والے ہیں یا پھر رمضان کا آخری عشرہ عظمت والا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے، محدثین نے مفسرین نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، ساری چیزیں لکھی ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم معلوم کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہاں یہ فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے تمام دنوں میں ذی الحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن سب سے افضل ہیں، تو کیا یہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی افضل ہیں؟ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں یہ دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے افضل ہیں، اور رمضان کی آخری جو 10 راتیں ہیں جن میں تاخراتیں آتی ہیں، تو رمضان کی آخری 10 راتیں یہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں سے افضل ہیں۔ دن تو ذی الحجہ ہی کے افضل ہیں، راتیں رمضان کی افضل ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی افضلیت کو اس لیے بتایا تاکہ ہم اپنے علم میں اضافہ بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی افضلیت کا تصور کرتے ہوئے ان میں عبادت کا بھی اہتمام کریں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں عبادت کرنا دوسرے دنوں میں عبادت کرنے کے مقابلے میں اللہ کو بہت پسند ہے۔ ان 10 دنوں میں عبادت کرنا دوسرے دنوں میں عبادت کرنے کے مقابلے میں اللہ کو بہت پسند ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ 10 دنوں کی آخر فضیلت اس لیے کیوں کس لیے ہے؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھا ہے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت اس لیے ہے کہ ان 10 دنوں میں بہت ساری اہم عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ ان 10 دنوں میں بہت ساری اہم عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ وہ عبادتیں، نماز تو ہر حال میں ہے ہی، نماز جیسی عظیم الشان عبادت بھی ہے، حج جیسا عظیم الشان فریضہ بھی ہے، اور روزہ جیسا عظیم الشان فریضہ بھی اور عبادت بھی ہے، اور صدقہ اور خیرات بھی ہے، اور بھی بہت ساری عبادتیں ہیں جو اس میں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ان 10 دنوں کو امتیازی فضیلت حاصل ہے۔ عرفے کا دن اسی میں آتا ہے، اور حج عرفے کا دن ہی ادا کیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، حج جیسا عظیم الشان فریضہ بھی ہے، نماز جیسی عظیم الشان عبادت بھی ہے، اور عرفے کے روزے کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، اور اس کے علاوہ ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے، تو ان میں روزے جیسی عبادت بھی ہے، اس لیے ان کو یہ فضیلتیں حاصل ہیں۔ اللہ والوں کی زندگیاں ہم دیکھیں کہ جب یہ مہینے شروع ہوتے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہوتا، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا، تو ان کی عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ عبادتوں میں اتنی کوشش فرماتے تھے اور اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے اور محنت اور مجاہدہ کرتے تھے کہ دوسروں کے لیے اتنا کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ابو عثمان النہدی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے نزدیک، ہمارے اسلاف اور سلف صالحین کے نزدیک 3 عشروں کی بڑی اہمیت تھی۔ 3 عشروں کا وہ بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے، ایک رمضان کا آخری عشرہ، اور ایک ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اور تیسرا محرم کا پہلا عشرہ۔ یہ 3 عشروں کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے، ان میں ان کی عبادتیں زیادہ ہو جاتی تھیں، ان کا اللہ سے تعلق دوسرے دنوں کے مقابلے میں اور زیادہ ہو جایا کرتا تھا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ رسول کے ماننے والے ہیں۔
جیسے وہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی عبادت میں اضافہ کیا کرتے تھے، تو یہ مبارک ایام اللہ نے ہمیں بھی عطا فرمائے ہیں، تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی ان دنوں میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کو راضی کرنے والے بنیں۔ اور آج کے حالات بتا رہے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اس کو راضی کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس کو راضی کرے بغیر نہ ہماری دنیا بن سکتی ہے، نہ ہماری آخرت بن سکتی ہے۔ یہ حسین مواقع اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ بھی آنے والا ہے، ذی قعدہ کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے، حیات اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ کتنے گزشتہ ذی قعدہ میں تھے، آج نہیں ہیں، اور کتنے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا، تب تک کون رہے گا کون نہیں رہے گا اللہ بہتر جانتے ہیں۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی عبادتوں میں اضافہ کریں۔ کوئی پہاڑ اٹھانا نہیں ہے، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، یہ تو روزانہ کا فریضہ ہے۔ اگر غفلت تھی، ہم 2-4 نمازیں پڑھا کرتے تھے، تو آج اس مجلس میں تہیہ کر لیں، عزم کر لیں، مضبوط ارادہ کر لیں کہ اللہ نے اتنے حسین مواقع ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور ایسا عظیم الشان موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو میں کتنا محروم القسمت بندہ رہوں گا اور کتنا منحوس انسان رہوں گا کہ ایسے حسین مواقع میں بھی عبادت سے محروم رہ جاؤں۔ تو آدمی کو کوشش کرنا چاہیے اور اس بات کا ارادہ کر لینا چاہیے کہ آج سے ہم یہ ارادہ کر لیں کہ اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے، حیات عطا فرمائی ہے، سانسیں ہماری چل رہی ہیں، نہ جانے سانس کب اکھڑ جائے، نہ جانے زندگی کی شام کس گلی میں ہو جائے، کس وقت ہو جائے، ہم نہیں جانتے۔ تو مضبوط ارادہ کر لیں کہ آج سے 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، فجر کی نماز بھی پڑھیں گے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، فجر کی نماز میں مسجد کی حالت آپ دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اتنی بڑی عمارت کی ضرورت ہی کیا ہے، اتنی بڑی عمارت کی ضرورت ہی کیا ہے، جب ایک صف ہی لوگوں کو نماز پڑھنا ہے، ایک صف ہی لوگوں کو نماز پڑھنا ہے، تو اتنی بڑی عمارت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ صرف جمعے کے لیے اتنی بڑی عمارت کی کیا ضرورت ہے؟ میرے عزیز و دوست بزرگوں، مسلمانوں کا گھنا محلہ ہے، مسلمانوں کی گھنی آبادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدیں ہمارے قریب رکھی ہیں، 2-4 منٹ ہم چل کر آتے ہیں، مسجد پہنچ جاتے ہیں۔ باہر ملکوں کو جماعتیں جاتی ہیں تو آ کر سناتی ہیں 5-5, 10-10 کلومیٹر کے فاصلے سے مسجدیں ہیں، 20-20 کلومیٹر کے فاصلے سے مسجدیں ہیں، لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ فجر کی نماز وہ اٹھ کر کے جا کر 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہاں کے مسلمان مسجدوں میں ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے سہولت رکھی ہے، اگر ہم آج نہیں کریں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ وہ دن نہ دکھائے کہ آج سہولتیں ہیں کل کو سہولتیں نہیں ہوں گی۔ اگر ہم نے ناقدری کی، اب خود ہم دیکھ رہے ہیں کتنے مسائل ہم پر کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، حجاب کا مسئلہ ہے، نہ جانے اور کیا کیا مسئلے ہیں، یہ سب اسی لیے ہیں کہ ہم نے عمل نہیں کیا، ہم نے احکام اسلام کی قدر نہیں کی، ہم نے شریعت کی قدر نہیں کی، اس لیے اللہ نے یہ حالات لائے ہیں۔ اور جو حجاب پہننے والی بچیاں ہیں، اچھی بات ہے کہ وہ اسکولوں کو حجاب پہن کر جاتی ہیں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں، آپ سے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ یہی بچیاں کیا فنکشن ہال کو بھی یہ حجاب پہن کر جاتی ہیں؟ کیا بازاروں میں بھی ان کے سروں پر دوپٹہ ہوتا ہے؟ یہ دوغلاپن کیسا، یہ دوہرا رویہ اللہ کی شریعت کے ساتھ کیسا؟ اگر ہم نے دونوں جگہ یکساں رویہ اختیار کیا ہوتا، آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ نوجوان بچیاں تو دور کی بات ہیں، شادی خانوں کے پاس آپ چلے جائیں، فنکشن ہالوں کے پاس بڑی بڑی عورتیں نانی بن گئی ہیں، دادی بن گئی ہیں، اب بھی بغیر برقعے کے فنکشن ہال کو آتی ہیں۔ افسوس کی بات ہے، ان کے شوہر کیسے ہیں جو ان کو اس طرح باہر بھیجتے ہیں؟ میرے عزیز و دوست بزرگوں، سمجھنے کی بات ہے، بتانے والے بتا رہے ہیں، بتاتے آ رہے ہیں، بتاتے ہوئے چلے بھی گئے ہیں، لیکن اگر ہم نے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لائی تو پھر حالات بد سے بدتر ہوتے ہی جا رہے ہیں۔ کچھ تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے، کچھ اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرنے کی ضرورت ہے،
اللہ کا وفادار بندہ بن کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا سچا امتی بن کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سچے امتی بن گئے، سچے اور وفادار مخلص اللہ کے بندے بن گئے، وہ مددیں جو اللہ نے صحابہ پر نازل فرمائی تھی اللہ تعالیٰ آج بھی نازل فرمائیں گے۔ جس طاقت اور قوت کے ساتھ اللہ صحابہ کے زمانے میں تھا، آج بھی اللہ اسی قوت کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ نہیں بدلے، ہم بدل گئے ہیں۔ اللہ نہیں بدلے، ہم بدل گئے ہیں۔ لینے والے بدل گئے ہیں، دینے والا نہیں بدلا ہے۔ لینے والے صحابہ تھے، صحیح تھے، دینے والا ان کو دے رہا تھا۔ لینے والے ہم ہیں، ہم لینا نہیں جانتے یا لینا نہیں چاہتے، اس لیے اللہ بھی نہیں دے رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، ایک کام تو ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے اور دوسرا کام گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے۔ آدمی دوا بھی کھا رہا ہے، زہر بھی ساتھ میں کھاتا رہے، صحت مند ہو جائے گا؟ نیک اعمال تو کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ برائیوں کو چھوڑنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے، کچھ گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ مبارک مہینہ ذی القعدہ کا اور آگے ذی الحجہ کا مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمانے والے ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اور ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاص طور سے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں بطور خاص اللہ کی بڑائی کو خوب بیان کرو، لا الہ الا اللہ کثرت سے زبان سے کہو، اور سبحان اللہ الحمدللہ کثرت سے زبان سے کہو۔ ان تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ عرفے سے شروع ہوں گی اپنی جگہ نماز کے بعد، اس کے علاوہ بھی اپنی زبان پر ان کلمات کو ہم جاری کرتے رہیں۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بے شمار صحابہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ بازاروں میں جاتے اور بازاروں میں جا کر یہ تکبیریں پڑھا کرتے تھے، زور زور سے لوگ سن کر تکبیریں پڑھنا شروع کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہم انفرادی اور اجتماعی اپنے جہاں جہاں ہم ہیں، کاروبار میں ہیں، دکان میں ہیں، زبان سے تکبیر تو کہہ سکتے ہیں، بیٹھ کر ہم اللہ اکبر پڑھتے رہیں، سبحان اللہ کہتے رہیں، اور اللہ الحمدللہ کہتے رہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں بطور خاص ان تکبیرات کا کثرت سے اہتمام کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سچا پکا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی اور کامل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا سے رخصت ہونے کی ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔